الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو 5 ایسی خصوصیات عطا کی گئی ہیں، ایسی 5 خوبیاں دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، رمضان المبارک میں افطاری تک فرشتے میری امت کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ تیسری خصوصیت جو حضور نے بیان فرمائی ہے، رمضان المبارک میں سرکش شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے اور پھر اس طرح قابو نہیں پا سکتے جس طرح رمضان المبارک کے علاوہ قابو پاتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت، ہر روز میری امت کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ سبحان یہ رمضان المبارک کی شان بیان کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا، ہر روز جنت کو امت کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت سے فرماتا ہے، بہت جلد میرے نیک اور صالح بندے اپنے آپ سے مصیبتوں سے اور مشقتوں کا بوجھ اتار کر تیرے پاس پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ 5ویں خصوصیت جو حضور نے بیان فرمائی، رمضان المبارک کی آخری شب ان کی بخشش کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ کام کرنے والا جب اپنا کام مکمل کر لے تو اسے اس کا پورا اجر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ رمضان مبارک کی آخری شب، اس سے مراد جو ہے یہ عید الفطر کی رات ہے، جب عید کا چاند نظر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس وہ مبارک ماہ آ رہا ہے، مہینہ آ رہا ہے جس کے روزوں کو تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں تم پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو مقید کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ایک ماہ رمضان سے دوسرے ماہ رمضان مبارک تک، حج سے حج تک، جمعہ سے جمعہ تک اور ایک نماز سے دوسری نماز تک کبیرہ گناہوں سے احتراز کیا جائے، یعنی بچا جائے تو صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، خوش آمدید، ہمیں پاک اور صاف کرنے والے سارے کا سارا ماہ رمضان بھلائی ہی بھلائی ہے۔ دن کو روزہ اور راتوں کو قیام ہے، اس میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے روزے رکھے، من صام ایمانا و احتسابا، حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبی، حضور نے ارشاد فرمایا اس کے جو پہلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے اس کا ثواب 10 گنا سے 70 گنا بڑھا دیتا ہوں، سبحان اللہ، سوائے روزہ کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ وہ کھانا پینا اور خواہشات نفسانی میرے لیے ترک کرتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں،
ایک افطاری کے وقت اور ایک میدان حشر میں اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ سبحان اللہ۔ یہ شبان المعظم کا آخری خطبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انشاءاللہ یہ کل عرض کریں گے۔ کل 29 شبان المعظم ہے، رمضان المبارک کی تیاری کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکات عطا فرمائے۔